آج ہم سیکھیں گے خدا کا پہلا عہد. خدا کا پہلا عہد. خدا کا پہلا عہد کون سا ہے اور کس سے باندھا گیا اور کب باندھا گیا؟ آج ہم یہ بات سیکھیں. خدا کا جو پہلا عہد ہے اس کا ذکر سب سے پہلے کس کے ساتھ ہے؟ آج ہم یہی بات جو ہے خدا کے کلام مقدس سے سیکھیں. پیدائش 17 باب اس کی 19 آیت. پیدائش 17 باب 19 آیت. دیکھیں خدا یسوع مسیح کے جنم دن ہم منا رہے ہیں تو میسج بھی جنم دن کے حوالہ سے ہی ہے، اور کرسمس تک نئے سال تک جو میسیجز ہوں گے وہ سارے جو ہیں جنم دن کے حوالہ سے ہی ہوں گے. یہ پہلا عہد جو ہے خدا کا وہ کیا ہے اور کس سے باندھا گیا اور کب یہ جو ہے بنا یا روزی ہوا، اور اس کا اظہار کب اور کس سے کیا گیا؟ پہلی بار پیدائش 17 باب 19 آیت میں ہم دیکھتے ہیں تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا. اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا. اگر کسی کے پاس بائبل مقدس ہے تو وہ پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت نکال کے رکھے. پیدائش 3 باب 15ویں آیت. دیکھیں خدا نے ابراہیم سے عہد کا ذکر کیا. خدا نے ابراہیم سے عہد کا ذکر کیا، اور ذکر یہ کیا کہ عہد کیا نہیں، ابراہیم سے عہد باندھا نہیں ہے بلکہ ذکر کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ذکر کیا. دیکھیں کیا لکھا ہے. تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا. آمین. ابھی خدا نے ابراہیم سے عہد باندھا نہیں ہے، بلکہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں یہ عہد کس سے باندھوں گا؟ اسحاق سے اور اس کی اولاد سے. یہ عہد جو خدا جس کا ذکر کر رہا ہے وہ باندھے گا. اور وہ عہد کون سا عہد ہوگا؟ ابدی عہد. کون سا عہد ہوگا؟ ابدی عہد، یعنی کہ ہمیشہ کا عہد. ابدی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا عہد ہوگا، ہمیشہ کا عہد ہوگا. اب دیکھیں یہ خدا ابراہیم سے عہد کا ذکر کر رہا ہے. ابراہیم سے عہد کا ذکر کر رہا ہے. اس سے پہلے خدا اس کا ذکر کس سے کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیں پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ پہلا عہد ہے اور ابدی عہد ہے. یہ جو سر کو کچلنے والا ہے نا، یہ وہ عہد ہے. یہ ایک طاقت ہے سر کو کچلنے والی، اور یہ طاقت عورت کی نسل ہے. یہ طاقت کون سی ہے؟ عورت کی نسل ہے.
اور یہ ذکر کس سے ہو رہا ہے؟ کس سے ذکر ہو رہا ہے؟ سانپ سے، شیطان سے ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیں 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر پر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ پہلا عہد ہے۔ دیکھیں ارادہ اور وعدہ اور عہد تب بھی کیا جاتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ایکو کم کر دیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے، باغ عدن میں ضرورت پہلی پڑی عہد کی۔ کہاں پہ ضرورت پڑی؟ باغ عدن میں پہلی ضرورت عہد کی پڑی۔ اور کس طرح سے پڑی؟ جب آدم اور حوا نے شیطان سے، ابلیس سے، سانپ سے شکست کھائی تو عہد کی ضرورت پڑی۔ اب کیا ضرورت تھی؟ شکست کھانے کے بعد جیتنے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ آدم اور حوا نے شکست کھائی یا فتح کھائی؟ فتح پائی، شکست کھائی۔ آدم اور حوا خوش تھے عدن میں، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کو کوئی دکھ نہیں تھا، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ خدا کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کوئی نیا راستہ اب بنایا جائے، کیونکہ وہ خوش تھے۔ لیکن جب آدم اور حوا مصیبت میں پڑ گئے تو پھر خدا کو پہلا عہد جو ہے وہ باندھنا پڑا۔ ابھی وہ اپنے دل میں ارادہ کر رہے ہیں، ابھی دل میں، پیدائش میں اگر دیکھیں تو ابھی وہ دل میں ارادہ کر رہے ہیں، بلکہ ارادہ کر لیا ہے، ابراہیم سے اس ارادے کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ عہد ابھی باندھا نہیں ہے۔ وہ اسحاق سے باندھا جانا ہے۔ کس سے باندھا جانا ہے؟ اسحاق سے باندھا جانا ہے، اسرائیل سے باندھا جانا ہے۔